جنگ کا سب سے بڑا فن یہ ہے کہ بغیر لڑے دشمن کو زیر کر لیا جائے۔ سن تزو کی اس مشہور کہاوت کو ہم آج کے دور کے چائنا انڈیا سر جنگ میں فٹ ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج اور پیپل لبریشن آرمی کے درمیان حالیہ 2017 کی فوجی جھڑپ ڈوکلام میں سڑک کی تعمیر پر تھی۔ 16 جون 2017 کو چائنیز آرمی نے سڑک کے تعمیری آلات کے ساتھ ڈوکلام کی ایک موجودہ سڑک کو جنوب کی طرف پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پر چائنا کے ساتھ ساتھ بھارت کے اتحادی بھوٹان کا بھی دعویٰ ہے۔ تاہم اس ڈوکلام معاملے نے بھارت اور چین کے درمیان دشمنی کا نیا باب شروع کر دیا ہے۔ اس فوجی کشمکش کے علاوہ ایک اور جنگ بھی جاری ہے جس کی بنیاد اقتصادی راہداریوں پر ہے۔ بھارت اور چین دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سنگین رسہ کشی کی صورتحال میں ہیں۔ چائنا نے سی پیک کی تعمیر میں $45 بلین کی بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جو اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا لازمی حصہ ہے۔ بھارت ایک خاموش تماشائی کی طرح بیٹھ کر پاکستان اور چائنا کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا۔ بھارت نے سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک ڈور کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ہنگامی منصوبہ شروع کیا، جس کا باضابطہ اعلان حالیہ G20 کانفرنس جو سپٹمبر میں انڈیا میں منعقد ہوئی اس میں کیا۔ انڈو پیسفک اکنامک کوریڈور IPEC امریکہ کی طرف سے چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا مقابلہ کرنے کی پہل ہے۔ IPEC ایک ایسا ویژن ہے جو واضح طور پر امریکن ری بیلنسنگ فار ایشیا کی حکمت عملی میں شامل ہے، جو 2011 کے آخر یا 2012 کے اوائل میں شروع ہوا تھا۔ امریکہ کے ایشیا کی حکمت عملی کے بنیادی مقاصد میں سب سے اہم اس خطے میں امریکی کردار کو تیز کرنا ہے، جس میں 3 اہم شعبوں پر زور دیا گیا ہے، یعنی فوجی منصوبہ بندی، خارجہ پالیسی اور اقتصادی تجارتی پالیسیز شامل ہیں۔ اس IPEC کا مقصد بحر الکاہل میں بھارت کے ذریعے جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطے کو جوڑنا ہے۔ بھارت کی مدد سے امریکہ کے اس کھلم کھلا اقدام نے بھارت اور چین کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، جو زیادہ تر سافٹ پاور ٹولز اور ہتھ کنڈوں کے استعمال پر مبنی ہے۔ امریکہ اور ہندوستان کلیدی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور دیگر ممالک میں بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، سعودیہ، UAE، یورپ وغیرہ شامل ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں سری لنکا سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس منصوبے کا حصہ بنے۔ ہندوستان اب بحر الکاہل کے خطے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ وہ بلٹز کریگ حکمت عملی کا استعمال کر رہا ہے اور چائنا کی توجہ انڈو پیسفک ریجن کی طرف مبذول کر رہا ہے۔ بلٹز کریگ کی اصطلاح مشترکہ ہتھیاروں کے اچانک حملے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں تیز رفتاری اور زبردست قوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلٹز کریگ ایک فوجی حربہ تھا جسے ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں دشمن کی توجہ ہٹانے اور جنگ کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلی دفعہ استعمال کیا تھا۔ کوریڈورز کی اس جنگ میں انڈیا کا IPEC بھی بھارت کے معاشی بلٹز کریگ کی طرح کام کرے گا۔ پریزیڈنٹ مودی کے میانمار اور جاپان کے حالیہ دورے میں IPEC میں ہندوستان کی دلچسپی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ہندوستان بھی روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر چپ رہا کیونکہ IPEC میں معاشی مفادات انٹیکٹ ہیں۔ کیونکہ میانمار ہندوستان کا ایک کلیدی کھلاڑی ہے جو کہ برج ہے مشرقی ایشیا کے لیے۔ جغرافیائی لحاظ سے میانمار ہندوستان کی ایسٹ ایکٹ پالیسی کا پہلا پڑاؤ ہے۔ دونوں ممالک مختلف علاقائی گروپ کے رکن بھی ہیں، جیسے کہ بے آف بنگال انیشیٹو آف ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن اور ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز۔ روہنگیا مسلمز کے معاملے میں میانمار کے شمال مغرب میں ریاست رخائن سیاسی طور پر بہت حساس اور اس کے علاوہ چائنا اور انڈیا دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تاہم بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ کو بھی کہا ہے کہ روہنگیا مسلمان پناہ گزین اس کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جس کا مقصد میانمار کی حکومت کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا تھا۔
मोदी हुकूमत ने इंडो पैसिफिक खित्ते में चाइना को कैटर करने के लिए बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के कार्ड्स अपने हाथ में रखने की काफ़ी कोशिश की है। मोदी के दौरा जापान और शिंजो आबे के साथ इनकी मुलाकात ने भी इंडो पैसिफिक खित्ते की अहमियत को उजागर किया है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई राब्ता और हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की पर हिंदुस्तान जापान तावन पर हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की आज़ाद और खुली हिंद बैरुल-गाहिल हिकमत अमली के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की ठोस अलामत के तौर पर इत्तफाक किया है। मीनवाइल चाइना इंडिया को घेरने और खित्ते में अमेरिकी हिकमत अमलियों को महदूद करने के लिए रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और ईरान को भी सीपैक का हिस्सा बनने पर राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। फौजी अमूर में इनकलाब का एक तस्वर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जंगी हिकमत अमलियों में भी तब्दीली की जाए। कॉरिडोर्स की हालिया जारी लड़ाई के मामले में अब सारा खेल ही बदल गया है। इकॉनमी अब सॉफ्ट वार्स विन करने का एक कलीदी जुज़ बन चुकी है, जिसके लिए ज़मीनी ताकत के अलावा बेहतरीन हिकमत अमली बहुत अहम है। हिंदुस्तान को बैरुल-गाहिल और फिर जनूब मशरकी एशिया को अफ्रीका से जोड़ने के अमेरिकी अज़ाइम ये तासुर देते हैं कि मौजूदा दुनिया में अमेरिका खुद आलमी निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आईपैक की हिकमत अमली और मंसूबा अभी सिर्फ पेपर पर है, जिसका दुनिया ने अभी सिर्फ ब्लूप्रिंट देखा है। ये मंसूबा कब शुरू होगा, इसकी तकमील को कितना अरसा लगेगा और सबसे अहम, इसको फंड कौन करेगा, ये वो सवालात हैं जो अभी तक मुबहम हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इस मंसूबे पर मज़ीद क्लियर मालूमात मिलेंगी और हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।